الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا سوال خواتین کے سلسلے میں ہے کہ خواتین نماز میں جو ہے ان کا لباس کہاں تک ہونا چاہیے، اس کو جو ہے آپ واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خواتین کا لباس نماز میں کیا ہو، اس میں ہم پہلے اس کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں۔ خاتون نماز کہاں پڑھ رہی ہے؟ اگر خاتون ایک ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں صرف اس کے محارم آ سکتے ہیں، محارم کون ہے اس کی وضاحت ہم اپنے ناظرین کو کر دیں۔ محرم یعنی وہ بندہ جس سے اس کی شادی حرام ہے، یعنی اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ باپ، سگا بیٹا، سگا بھائی، سگا بھانجا، سگا بھتیجا، سگا چاچا، سگا ماموں، داماد یا سسر، یہ لوگ محارم میں آتے ہیں۔ اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر ان محارم کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، تو اس میں علماء کے تین اقوال ہیں، اہل علم کے تین اقوال ہیں۔ افضل بہتر قول جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت ایسے اپنے حتیٰ کہ بیڈ روم میں بھی نماز پڑھ رہی ہو تو وہ صرف اپنا چہرہ کھلا رکھے گی، باقی تالو سے لے کر تلوے تک پوری طرح سے ڈھکی رہے گی۔ ہاتھ میں دستانے پہنے، پیر میں ساکس پہنے، یا ایسا لمبا جلباب عربی میں کہتے ہیں جس کو گون وغیرہ بھی ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں، یا نماز کے لیے خاص ایک الگ سے اب آج کل عبایا آتا ہے، پہن لو تو پوری طرح سے خاتون اس میں جو بھی اس کی ہائٹ ہوگی وہ ڈوب جائے گی۔ تو پوری طرح سے یعنی چہرہ ایک کھلا رکھے گا۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ المرأة اذا کشفت قدمیہا فی الصلاة بطلت صلاتها۔ اگر عورت نماز میں اپنے پیر کھلے رکھتی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی۔ احتیاط کے طور پر یہ قول زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم جو احتیاط اور افضل ہے اس کو ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرا قول ہے جس کی طرف شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے علاوہ اگر ہاتھ بھی کھلا رہے، یعنی ہتھیلی اتنا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے باوجود شیخ کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈھکا رہا تو ان کے نزدیک بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی گنجائش کے ایک عورت کھلا رکھی نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن پیر کے شیخ بن باز بھی قائل ہیں کہ پیر ڈھکا رہنا چاہیے۔ تیسرا قول شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور غالباً ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ عورت نماز میں چہرہ، یہ ہتھیلی اور پیر کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ شیخ صالح الفوزان کے قول کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن شیخ صالح الفوزان کے قول میں یا رائے میں اور شیخ ابن العثیمین کی رائے میں فرق یہ ہے کہ شیخ صالح الفوزان اس کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں، شیخ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ اس کی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہرحال اس خاتون کے مقابلے میں اس کا اجر کم ہوگا، یا یہ تھوڑا سا ہلکے میں ہے۔ تو یہ خاتون کا لباس ہے نماز میں۔ اچھا، دوسری چیز ہم نے جو کہنی ہے وہ یہ کہ اگر خاتون ایک ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پر کسی غیر محرم کے آنے کے امکانات ہیں یا گزر رہے ہیں، جیسے حرم میں نماز پڑھ رہی ہے، مسجد میں پڑھ رہی ہے، اچانک مان لیجئے خاتون مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے، لیڈیز کی جگہ پر ہی پڑھ رہی ہے، اچانک مسجد کا کوئی انتظامیہ یہ سوچ کر کے کوئی نہیں ہے آ جائے، ہو سکتا ہے،
تو ایسی جگہ پر جہاں پر خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور کسی غیر محرم کے آنے کے 0.9% بھی اگر امکانات ہے تو اس وقت صورت میں اس کو چہرہ سمیت یعنی تالو سے لے کر تلوے تک تمام چیزیں ڈھکی رہنی چاہیے. تو کل ملا کر ہماری بات یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ صرف چہرہ کھلا رکھے، دوسرا قول یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی رکھے، تیسرا قول یہ ہے کہ چہرہ، ہتھیلی اور پیر. لیکن افضل راجح قول یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پیر ڈھانک کر پڑھے. کم از کم درمیانی قول جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس پر عمل ہو سکے، اور کوئی شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے قول کو اپناتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ راجح، زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا یا اس کا عمل کبھی انشاءاللہ رائے گا نہیں جاتا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.